الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے رشتے بھی بنائے ہیں، ہمارے ناطے بھی بنائے ہیں، ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، ہماری بہنیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام رشتوں کو کسی نہ کسی انداز سے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور ان کا ایک خاص پہلو اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن مجید میں خاص انداز میں ذکر کیا ہے، بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق۔ کہاں سب سے زیادہ بیان ہوا ہے؟ سورۃ یوسف میں، بھائیوں کا بھائیوں سے تعلق، والدین کا اپنی اولاد سے، سیدنا نوح علیہ السلام، بیٹے کا اپنے باپ سے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بیوی کا اپنے خامند سے، بیوی مسلمان ہو خامند کافر ہو، امراتو فرعون اور لوط علیہ السلام، اور اسی طرح ہلم جرا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رشتے بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کو اسی زاویے سے اگر آپ پڑھیں، ان رشتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ایک خاص لطف اس میں آتا ہے، خاص سبق ملتا ہے۔ ان واقعات کو اسی زاویے سے پڑھیں، رہنمائی ملتی ہے، اور ایسی ایسی رہنمائی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ واقعی قرآن کریم ہمیں ہر زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر گوشے کی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے زندگی کا جو قرآنی تعلیمات سے، قرآنی ہدایات سے، قرآن کے ارشادات سے باہر ہو۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی ہے، بڑی تفصیل سے، حتیٰ کہ ایک سورت کا نام ہی سورہ النساء، پھر سورہ النور، خاص ان میں احکامات ذکر فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ ازدواجی زندگی کے، اور اس کی اہمیت کے پیش نظر جو اس کے خاص احکامات آتے ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر ایک سورت بھی نازل فرمائی، سورہ الطلاق۔ ان تمام رشتوں میں سے ایک میں رشتہ چنوں گا، کیونکہ ٹائم اس کے لیے پھر زیادہ چاہیے ہوگا اگر ہم تفصیل میں جاتے ہیں، وہ ہے بہنوں کی بھائیوں سے محبت، یا بہنوں کا بھائیوں سے تعلق۔ اس کو قرآن مجید نے کہاں بیان کیا ہے اور کیسے بیان کیا ہے؟ جی، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بہن کا واقعہ، یہ جو سورہ قصص میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے، 3-4 آیات ہیں، اور کیا کمال اللہ تعالیٰ نے وہ منظر کشی بیان کی ہے۔ واقعے میں داخل ہونے سے پہلے جو اس وقت کے حالات تھے جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، وہ ذہن میں رکھیے تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ وہاں پر ایک بہن کا جو کردار تھا وہ کتنا عالی شان اور کتنا گہرائی والا تھا، کتنی محبت والا تھا۔ حکومت کس کی ہے؟ فرعون کی، جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم ٹھیک ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری، میں تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو الہ سمجھتا ہی نہیں ہوں۔ یہ کس کا دعویٰ تھا؟ فرعون کا، اس کے تشدد کا، اس کی اپنی قوم پر ظلم، جبر اور بربریت کی انتہا دیکھیے۔ قرآن کریم نے بارہا جگہ پر فرمایا یذبح، لفظ ہے یذبح، با پر شد ہے، ایک ہے یذبح، ایک ہے یذبح، دونوں میں فرق۔ یذبح کا مطلب ہے ذبح کرنا،
یذبح کا مطلب ہے سختی سے، تشدد کے ساتھ ذبح کرنا۔ کیا کرتا تھا؟ یذبح نساءکم، یذبح ابناءکم ویستحیی نساءکم، نرینہ اولاد ہو رہی ہے، ذبح، نرمی سے نہیں، بے دردی سے، یذبح۔ اور اگر کوئی بچی پیدا ہو رہی ہے، وہ یستحیی، ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو، یہ وہاں کا ماحول ہے اس وقت۔ پھر پوری کی پوری قوم جو تھی بنی اسرائیل، اس ساری قوم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری قوم کو فرعون نے غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، چاہے اس میں بڑے ہیں چاہے اس میں چھوٹے ہیں، کوئی بلا استثناء سب کو اس نے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے؟ غلام۔ اور غلامی کی انتہا کیا ہے؟ آگے جا کر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل گئی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی، تو وہاں پر پوری کے پوری قوم کو اکٹھا کیا، کس لیے؟ کہ آج فرعون کا فیصلہ کرنا ہے، آج موسیٰ کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور مقابلہ کن کا ہو رہا ہے؟ جادوگروں کا۔ اور اس میں جادوگر بھی آ کر کیا کیا دعوے کر رہے ہیں؟ ایڈوانس فرعون سے طے کر رہے ہیں کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا۔ اچھا، اب اس ماحول کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ نرینہ اولاد جو بھی پیدا ہوگی فرعون اس کو ذبح کروا دے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ترس کھاتے ہوئے اور اللہ کے حکم سے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی ان کی طرف وحی فرمائی، انہیں بتلایا کہ تم اپنے بچے کو کیا کرو؟ دریا برد کر دو، دریا کے سپرد کر دو۔ جس ماحول میں، جس فضا میں ایک ماں اپنے لختے جگر کو دریا میں ڈال دے، اور پھر اس دریا کا بہاؤ بھی کس طرف ہو؟ فرعون کے محل کی طرف، اس ماں کا کتنا جگرا ہوگا، کتنا بڑا جگر ہوگا اس کا۔ اللہ نے حکم دیا اور اس ماں نے اپنے دل پر پتھر رکھا، اللہ کا حکم مانا اور دریا برد کر دیا۔ اب مامتا جاگتی ہے اور اپنی بیٹی سے کہتی ہے، وقالت لأختہ قصیہ، جو سورہ قصص کی ابتدائی آیات ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ان کی والدہ نے کہا قصیہ، کہ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، اور بس۔ بچی چھوٹی ہے، عمر زیادہ نہیں ہے، ماں نے صرف اتنا کہا ہے جاؤ اپنے بھائی کو دیکھتی جاؤ۔ اس حکم کو، اس آرڈر کو بہن نے اپنے بھائی کے لیے کیسے سمجھا، وہ قرآن آگے بیان کرتا ہے۔ ماں نے صرف کتنا کہا؟ کیا کہا؟ اپنے بھائی کو دیکھتی رہو، اس کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ اب بہن نے پوری تیاری کے ساتھ، گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو پہلے اس چیز کی ٹریننگ دی گئی تھی اور اس پر چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے کام کیا ہے۔ کیا کیا؟ فَبَصُرَتْ بِهِ، پہلے تو دیکھا ہے کہاں میرا بھائی، اس وقت پانی میں ہے، تیر رہا ہے، کس طرف؟ نہر کی یا دریا کی دائیں جانب چل رہا ہے میرا بھائی، ٹوکری میں بائیں جانب ہے، کہاں پر ہے؟ اور صرف ایسے نہیں، صرف دیکھا نہ، عن جنوب، چھپ کر، پہلو میں، کسی چیز کی اوٹ میں جا کر۔ اب تصور لگائیں، تصور کریں کہ پانی میں ایک ٹوکری بہتی جا رہی ہے، اس میں ننھا سا پھول ہے اور ایک چھوٹی سی بچی
کبھی اس درخت کے پیچھے، کبھی اس جھاڑی کے پیچھے، کبھی اس پودے کے پیچھے، کبھی اس گھاس کے پیچھے، کبھی وہاں بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہاں جا رہا ہے میرا بھائی. فبصرت به عن جنوب، پہلو پہلو میں بیٹھ کر، اوٹ اور رکاوٹوں میں بیٹھ کر دیکھتی ہوئی جا رہی ہے کہ میرا بھائی کہاں جا رہا ہے. آگے قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جمع کا صیغہ، فرعون کی فوج کو پتہ تک لگنے نہیں دیا. وَهُمْ جمع کا صیغہ ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرعون کی جتنا بھی لاؤ لشکر تھا جو دعویٰ کیا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارے سب سے بڑا رب ہوں، تمہارا سب سے بڑا کرنے والا، بھرنے والا، ترانے والا، ڈبانے والا ہوں. قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو شعور تک نہیں ہونے دیا. اندازہ کیجئے اس بہن کی محبت اپنے بھائی کے لیے. ماں نے سکھایا تھا؟ نہیں، ماں نے صرف اتنا کہا بیٹا جاؤ اپنی بہن کو دیکھو کہاں پر ہے، اپنے بھائی کو دیکھو کہاں پر ہے. اب بہن نے کیا کیا اس میں اقدامات کیے، کس کس انداز سے گئی، اور ایسے انداز سے پہنچی کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو احساس تک نہیں ہونے دیا. یہ جو لفظ یشعرون ہے نا، عربی میں بال کو کیا کہتے ہیں؟ شعر کہتے ہیں، شعر کہتے ہیں. یہ بال توڑ کر نا اپنے ذرا جسم پر پھیریں، کتنا احساس ہوتا ہے. ہماری بعض جگہ ایسی ہیں بال وہاں پر اگر پھیریں گے یہ ناخن پر جیسے تو ہمیں کوئی احساس نہیں ہوگا. قرآن نے وہ لفظ بولا ہے لا یشعرون، یہ بال جیسے جسم پر پھرتا ہے جب جتنا کہ احساس ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہونے دیا انہیں. یہ کس کی محبت ہے؟ بہن کی اپنے بھائی کے لیے. اچھا، یہاں پر بہن کی طرف سے یہ ہو رہا ہے. دوسری جانب اب وہ بھائی کہاں پہنچ گیا ہے؟ تیرتا تیرتا فرعون کے محل کے پاس. اب وہاں ایک الگ ماجرا ہے. سب نے دیکھا یہ کیا آ رہا ہے، دیکھو بھائی کوئی خطرناک چیز تو نہیں ہے، کوئی روبوٹ سسٹم ہے ہمارے محل میں آ کے دھماکہ کر دے، تباہ کر دے، پکڑو اس کو، پکڑو جی پکڑو جی. وہ شور مچ گیا، لو جی پکڑ لیا. وہ دیکھا اس میں ایک بچہ ہے، لایا گیا جی یہ تو لڑکا ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر سے ہی ان کی حفاظت کے لیے آواز اٹھا دی، لا تقتلوہ، یار اس کو قتل نہ کرنا، شاید ہمیں فائدہ دے، ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں. اس چیز کا میرے موضوع سے تعلق نہیں ہے، صرف سرسری سا میں بیان کرتے ہوئے آگے گزر جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری جو دایا تھی وہاں پر دودھ پلانے والیاں، وحرمنا علیہ المراضع، کسی کا دودھ نہیں پینا موسیٰ. اب ایسے ماحول میں جہاں پر بچے کو قتل کرنے کی تیاری کی جا رہی تھی، لیکن خاتون اول نے، سمجھے نا، خاتون اول نے، فرعون کی بیوی تھی نا، اسی نے کہا تھا کہ نہیں اس کو قتل نہیں کرنا. خاتون اول کی چاہت اور آرڈر آیا اور وہ قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے ڈسمس ہو گیا، ختم ہو گیا. اسی دوران میں وہ بچی محل کے اندر پہنچتی ہے اور جا کر کیا کہتی ہے؟ جب دیکھا کہ میرا بھائی دودھ نہیں پی رہا، میرے بھائی کو دودھ کی ضرورت ہے، اب میں کیسے انتظام کروں اس کا؟ دودھ کسی کا نہیں پی رہا. کیا کہا؟ میں ایک دایا کو جانتی ہوں، میں بتاؤں شاید اس کا دودھ پی لے. اور نتیجہ پھر کیا نکلا؟ بہن بھاگتی ہوئی آئی اپنی امی کے پاس اور کہا امی بھیا دودھ نہیں پی رہا، آ کر دودھ پلا دو.
دربار پورے کا پورا زور لگا رہا ہے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اور اس ماحول میں ایک چھوٹی سی بچی آ کر کہہ دیتی ہے حل ادلکم، میں تمہیں بتاؤں تمہیں کون سی عورت اس کو دودھ پلا سکتی ہے، یا اس کو بھی ٹرائی کر لو، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے پھر احسان کے الفاظ فرمائے، احسان والے الفاظ، اور کہا کہ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، ہم نے موسیٰ کو بالآخر اس کی ماں کی گود میں پہنچا ہی دیا، کئی تقر عینہا، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سبب کس کو بنایا؟ ایک بہن کو، اور بہن نے قربانی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور میرا خیال ہے کہ ہماری جو بہنیں آج بھی ہیں نا، ان کی محبت آج بھی ہمارے ساتھ ایسی ہے۔ نظریں دوڑا کر دیکھ لیں، جس کی بہن موجود ہے نا، اس کو اپنے بڑھاپے کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ بڑی گہری بات ہے، ذرا سمجھیے گا۔ جس کی بہن موجود ہے نا، اس کو بڑھاپے میں فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بہن کی طرف سے آج بھی یہی محبت موجود ہے، لیکن بھائیوں کے دلوں میں بہنوں کے لیے کم ہے یا ختم ہے؟ کم ہے یا ختم ہے؟ یہ پیسہ ہے نا، پیسہ، اس نے بھائیوں کو اندھا کر دیا ہے۔ بہنوں کی محبت اور دولت کا عشق، ان دونوں نے بڑے بڑے لوگوں کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو۔ اور معذرت کے ساتھ اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں بات پردے میں زیادہ دیر نہیں رکھوں گا، کھولتا ہوں۔ بہنوں کو جب وراثت دینے کی باری آتی ہے نا، بڑے بڑے صاف حاجی، نمازی، چودھری صاحب، حاجی صاحب، نمازی صاحب، زکاتی صاحب، مدرسے میں بڑا بڑا فنڈ دینے والے، سب کے سب سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا چہرے پر گھنی داڑیاں، شلواریں اونچی، ہر اعتبار سے آپ کہیں گے کہ بندہ پرفیکٹ ہے، لیکن جب بہنوں کو وراثت دینے کی باری آتی ہے تو پاؤں پھسلنے لگتے ہیں۔ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا حصہ دیا ہے بہن کو؟ جی، ایک لڑکی کو، ہاں، آپ یہ جو سورہ نساء کی آیات ہے نا، ان کو اگر آپ پڑھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کس کا حصہ بیان کیا ہے اور کیوں بیان کیا ہے، اور وہ کس انداز سے بیان کیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ حصے ذکر کرتے ہوئے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ آگے للذکر مثل حظ الانثیین،
لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دینا ہے، لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دینا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ لڑکے کا حصہ نکالنے کے لیے پہلے کس کا حصہ نکالنا پڑے گا؟ بات سمجھیں؟ جب تک لڑکی کا حصہ نہیں نکلے گا لڑکے کا حصہ بن ہی نہیں سکتا۔ لڑکی کا حصہ نکالو گے اس کو دگنا کر کے پھر لڑکے کو دینا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لڑکے کا حصہ نکال کر آدھا لڑکی کو دے دو، نہیں، فرق سمجھے ہیں؟ قرآن نے پہلے کس کا حصہ نکلوایا ہے؟ لڑکی کا، پھر اس کو کہا ہے کہ اس کو دگنا کر کے لڑکے کو دے دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ لڑکی کا حصہ نکالتے ہیں لیکن دیتے نہیں ہیں۔ یہ میں ساری چیزوں کے پاس آؤں گا، یہ جہیز، دستخط، شادی، یہ سب آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بڑے بڑے اشکالات ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے بارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ بھئی ہم نے شادی کر دی تھی تو یار ادھر گیا ہے۔ یہ سوال اٹھا کر میں اس کا جواب بتلاؤں گا۔ لڑکی کا جب تک حصہ نہیں نکالیں گے لڑکے کا حصہ بن ہی نہیں سکتا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ ہم جتنے بھی لوگ ہیں جو لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، پہلے حصہ اس کا نکال لیتے ہیں لیکن ہاتھ میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے نہیں پتا تھا کہ یار لڑکی کا حصہ کتنا بنتا ہے۔ یہ اعتراض ختم ہے، بالکل ختم ہے، جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے۔ اسلوب ہی ایسا اپنایا قرآن مجید میں کہ لڑکے کا حصہ بنے گا تب جب تم لڑکی کا متعین کر لو گے کہ بھائی 100 روپے لڑکی کا بنتا ہے تو اب اس کو دگنا کر کے لڑکی کو دے دو، لڑکے کو دے دو 200، لڑکے کو دے دو۔ اعتراض یا کسی کا عذر بن ہی نہیں سکتا کہ مجھے تو بھائی پتہ نہیں تھا لڑکی کا حصہ کتنا بنتا ہے۔ اعتراض ہی ختم ہے سرے سے۔ اچھا، اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ جو زمین ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، یہ وہ حصہ اتنا بنتا ہے، بہن سے جا کر بات کرتے ہیں۔ اچھا بہن جی آپ کا حصہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے والد صاحب کو گلی کی رحمت فرمائے، تو آپ کا حصہ بنتا ہے تو آپ لیں گے؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، معاف کر دو جی، حج کروا دیتے ہیں، ایک سوٹ دے دیتے ہیں آپ کو، سوٹ دینے کے بھی ٹرکانے والے ہیں، وہ تو بہن کو پہلے پتا ہوتی ہے، بہن اس سوال کے آنے سے پہلے کہہ دیتی ہے کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ اس کو پتا ہے محبت ہے یا پتہ نہیں خوف ہے۔ خوف کیا ہے اس کو؟ میرے لیے ساری زندگی دروازے بند ہو جائیں گے، میں اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکوں گی۔ لوگ کیا کہیں گے کہ بہن نے اپنے بھائی سے حصہ لے لیا۔ لوگ کہنے والی بات کم ہوتی ہے یہ بھی، لیکن کم ہے۔ لیکن بہن کو زیادہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ میرے سامنے گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے، میں اپنے بھائی کو مل نہیں سکوں گی، یہ اس کو ڈر ہوتا ہے۔ اور یہ ڈر کس وجہ سے آیا؟ محبت کی وجہ سے۔ اسے بھائی سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، لیکن بھائی کو بہن سے نہیں ہے، پیسے سے ہے۔ اچھا اب بہن بھی کہتی ہے کہ بھائی میں کیا کروں گی محبت میں آ کر یا ڈر خوف میں آ کر۔ ہونا تو یہ چاہیے بہن یہ آپ کا حصہ ہے، یہ ہاتھ میں پکڑو۔ ہمارے گھر کے دروازے جیسے پہلے کھلے تھے اس سے زیادہ اس کے بعد کھلیں گے، یہ پکڑو۔ بہن کہے نا کہ نہیں بھائی میں نے نہیں لینا، تو کہو کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ گھر جاؤ، 3 دن کے بعد آ جانا۔ کتنے دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد۔ 3 دن 3 گھنٹے نہیں گزریں گے؟ جس کے گھر دانے اس کے
کملے بھی سیانے. بھائی آج جو ماموں کے خلاف بھانجے بولتے ہیں, کیوں بولتے ہیں؟ ماموں کے خلاف جو بھانجے بولتے ہیں کیوں بولتے ہیں؟ یہی وجہ ہے. ماں نے جو بھانجے ہیں ان کی ماں جو ہے اس نے محبت میں یا ڈر میں یا خوف میں معاف کر دیا. اولاد کہتی ہے کہ ہمارے مامے کھا گئے, ہمارے ماموں ہڑپ کر گئے. اور نہیں تو جو بہنوئی ہے وہی کہہ دے گا, تانا دے دے گا اپنی بیوی کو, تو کون سا اپنا حصہ لے کر آئی تھی؟ دے سکتا ہے نا. اور وہ جو حصہ ہے وہ اس کا شرعی حق ہے, وہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا, وہ اللہ نے دیا ہے. اور یہ اس تک پہنچانا ہمارا کوئی احسان نہیں ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے. اور اگر نہیں پہنچائیں گے, کل قیامت والے دن جو بہن اپنے بھائی کے لیے جان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتی ہے, کل اسی کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا. اور اس وقت اس کے ہاتھ کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہوگا. اچھا, اس سے ذرا کچھ اچھے لوگ جو ہیں, یہ تو وہ تھے نا جو جا کے کہہ دیتے ہیں کہ بہن حصہ لینا ہے. اس سے ذرا کچھ اچھے, وہ کیا جی, حج کروا دیتے ہیں. حج کروا دیتے ہیں. حج میں کتنا خرچہ آ رہا ہے جی؟ 4 لاکھ 5 لاکھ. ایگزیکٹو سروسز کے ساتھ جناب 12 لاکھ کا ہو جائے گا. پراپرٹی 1 کروڑ کی ہے جو حصہ بنتا ہے. 12 لاکھ بھی دے دے تو 88 لاکھ کہاں گیا؟ یہ کل قیامت والے دن دینا پڑے گا. کل قیامت والے دن دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اچھا, تھوڑے سے مزید آگے جائیں. کچھ لوگ اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے ان کی نیت بہرحال قدرے اچھی ہوتی ہے. جی یہ میں بتلاتا ہوں آگے, شرعی حکم آگے آئے گا, شرعی حکم آگے آئے گا. یہ ہماری حالات جو ہے نا اس وقت آگے آئے گا, یہ سب چیزیں آگے آئیں گی, آگے آئیں گی. یہ ابھی میں اپنی حالت بتا رہا ہوں کہ ہماری حالت کیا ہے. اس سے ذرا اچھے جو ہیں ان کی نیت قدرے اچھی ہوتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں جی, زندگی میں تقسیم کرواتے ہیں. کیا کرواتے ہیں؟ زندگی میں تقسیم کرواتے ہیں تاکہ ہمارے والد صاحب کے جانے کے بعد کوئی پھڈا نہ پڑے. کسی اور علاقے کا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن پاکستان میں وراثت کا جو نظام ہے یہ شرعی ہے, بالکل بالکل شرعی ہے. سوائے ایک جز ہے, وہ بھی اگر دیکھا جائے تو کسی اعتبار سے اس کی گنجائش نکلتی ہے. یتیم پوتے کی وراثت جو ہے, ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے وہ کہتا ہے کہ یتیم پوتے کو وراثت ملے گی, وراثت کے نام سے ملے گی. اس پر کوئی اختلاف کرنا چاہے کر سکتا ہے, لیکن اوورآل یہ جو وراثت کا نظام ہے ہمارے پاکستان میں عین شرعی ہے. اور اگر کوئی اس میں اونچ نیچ کرنے کی, اس کو روکتا بھی ہے اور اس کو سبق بھی سکھاتا ہے. لیکن لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتا قانون کے متعلق کہ آئلی جو قانون ہے ہمارا پاکستان میں وہ کیسا ہے, نہیں پتا. تو وہ کیا کرتے ہیں, زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں پھر کیا کرتے ہیں کہ بہن کو بھائی سے آدھا دلواتے ہیں. حالانکہ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے. اب سے آگے جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ شرعی احکامات ہوں گے. جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں وہ اب آگے آئیں گے. شریعت کا حکم یہ کہتا ہے اس صورتحال میں کہ یہ لڑکے اور لڑکی کو برابر ملے گا. کیوں؟ اب اس کے دلائل میں آپ کو بتاتا ہوں. وراثت کب تقسیم ہوتی ہے, مرنے کے بعد یا مرنے سے پہلے؟ مرنے کے بعد. وراثت بنتی اس وقت ہے جب انسان فوت ہو جائے,
تو جو مال ہے وہ دیگر لواحقین کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وراثت بن جاتا ہے. زندگی میں جو مال تقسیم ہوگا وہ وراثت نہیں ہوتی وہ، لہذا اس پر وراثت والے قانون لاگو نہیں ہوں گے. اس پر کون سا قانون لاگو ہوگا؟ شریعت ہمیں ہدیہ والا لاگو ہوگا. شریعت ہمیں اس کی تفصیل بتلاتی ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ، سیدنا نعمان کی والدہ بشیر کی اہلیہ، انہوں نے کہا کہ جی میرے بیٹے کے نام ایک غلام لگا دو. تو سیدنا نعمان نے، سیدنا بشیر رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام اپنے بیٹے نعمان کے نام لگا دیا. بیوی اس پر ابھی راضی نہیں ہوئی، کہنے لگے نہ، اس پر گواہ بھی بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پر گواہ بھی بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں بشیر نے نعمان کو ایک غلام دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا ہیں؟ گواہ ہیں، اور بطور ہدیہ، بطور تحفہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل اعطیت کل ولدک ہکذا، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ سیدنا بشیر کہنے لگے نہیں. تو فرمایا فإنی لا اشہد علی الجور، میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یا تو سب کو ایک ایک غلام دو یا اس سے بھی واپس لو، سب کو ایک ایک غلام دو یا اس سے بھی واپس لو. اب ان کے پاس کچھ اور تھا نہیں تو انہوں نے وہ غلام واپس لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح ایک ایک غلام دیا ہے؟ یہاں آپ نے فرق نہیں فرمایا بیٹی یا بیٹا، نہ، مطلق فرمایا کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ اصول کیا پتا چلا پھر؟ زندگی میں اگر مال تقسیم کریں گے، وراثت تقسیم، وراثت نہیں بولنا یہاں پر، زندگی میں اگر اپنا مال تقسیم کر رہے ہیں تو کیسے ہوگا؟ برابر برابر ہوگا، کمی زیادتی نہیں ہوگی. اچھا، یہیں پر ایک اور سوال نکلتا ہے کہ کیا زندگی میں تقسیم کرنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی وفات کے بعد وہ کیا کرتے ہیں وہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں، لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ لازمی پھڈا پڑے گا تو پھر برابر تقسیم کریں. وراثت کے قوانین اس پر لاگو نہیں ہوں گے. وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی. بھائی کہہ رہے ہیں کہ وصیت کر جائے، وصیت وارث کے لیے نہیں ہوتی. ایک دھیلی کی بھی وصیت نہیں ہوتی. اگر کوئی کر بھی جائے تو نافذ نہیں ہوگی، اس وصیت کو تبدیل کیا جائے گا. ایسا واقعہ صحابہ کرام کے دور میں ہوا. کچھ مختصر کرتا ہوں، میرے پاس صرف 13 منٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ صحابہ نے اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کر دی، اور باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہو گیا. ایک وراثت کیا ہو چکی ہے، اب بیٹے کو کیا ملے گا جو اب پیدا ہوا ہے؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اس کے لیے کچھ نہیں. اب صحابی رسول نے کیا کیا کہ میں اپنے والد کا جو حکم تھا، جو اپنے والد صاحب، جو میرے والد صاحب اپنی زندگی میں جو فیصلہ کر گئے ہیں، میں اس کو تبدیل نہیں کرتا، لیکن میرے حصے میں جو کچھ ہے میں سارا اپنے اس چھوٹے بھائی کو دیتا ہوں. میں سارا اپنا حصہ اپنے چھوٹے بھائی کو دیتا ہوں جو آج پیدا ہوا ہے. اور یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور یہ آج بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ اس کے علاوہ آج کل ماں باپ کی خدمت بھی اسی کی بنا پر ہوتی ہے. باپ کے ہاتھ میں سب کچھ، سب پاؤں پڑے رہتے ہیں. جس دن تقسیم کیا تو کون میں کون، ایسے ہی ہے نا. تو بھائی خدمت کروانی ہے تو اپنے پاس ہی رکھو، خدمت کروانی ہے اپنے پاس ہی رکھو. آپ کو کچھ بھی ہو سکتا ہے آخری عمر میں، اتار چڑھاؤ پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا بلا یہاں سے جاتا ہے، گھر جاتے جاتے اٹیک ہو جاتا ہے، خرچہ ہو گیا 2.5-3 لاکھ، کون کرے گا؟ وراثت تو تقسیم کر دی ہے.
اگر سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو آپ بیچ کر لگا سکتے ہیں اپنی صحت پر. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تقسیم نہ کریں. سوال کیا اگر بہن نہ لے, اپنی رضامندی سے وہ کہے کہ جی میں نہیں لیتی, اگر تو بھائی واقعی رضامندی ہے, میں لفظ کیا بول رہا ہوں, واقعی, اگر واقعی رضامندی ہے تو ٹھیک ہے, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, لیکن واقعی رضامندی نہ ہونے کے برابر ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا, مزید آگے کہ اگر اس وراثت کی تقسیم میں آپ کے مثلا 5 بھائی ہیں, آپ 3 جو ہیں راضی ہیں بہنوں کو دینے کے لیے, 2 راضی نہیں ہیں, کیا کریں؟ مسائل بنتے ہیں نا ایسے, 2 راضی نہیں ہیں 3 راضی ہیں. بھائی جو 3 راضی ہیں نا, جو حصہ ان کے پاس زیادہ آیا ہے, بنتا 100 تھا لیکن ان کے پاس 125 آیا ہے بہنوں کو نہ دینے کی وجہ سے, تو یہ 25 تینوں جو ہیں نکال کر اپنی 1 بہن ہے, 2 بہن ہے, 3 بہن ہے, جتنی بھی ہیں ان میں برابر تقسیم کر دیں. 5 بہنیں ہیں, 5 بھائی ہیں, 5 بہنیں ہیں, 5 بھائی ہیں. 5 بھائیوں میں سے 3 راضی ہیں دینے کے لیے, 2 راضی نہیں ہیں. ان کے پاس 25 روپے زیادہ آئے ہیں, کتنے ہو گئے؟ 75. 5 بہنیں ہیں, کتنے آئے گا؟ 15 روپے آپ ان سب کو دے دیں, آپ بری ذمہ ہیں, ان 2 سے اللہ پوچھ لے گا. آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے, بھائی میں تو دینا چاہتا ہوں, بھائی نہیں دینا چاہتے, بھائی ٹھیک ہے تم نکال کر دو, کیوں نہیں دیتے؟ اور یہ جو پوائنٹ ہے اس پر بہت سے لوگ گر جاتے ہیں, ڈھیر ہو جاتے ہیں یہیں پر, یار میں تو دینا چاہتا ہوں, بھائی میرے ساتھ نہیں دیتے. بھائی بھائی نہیں دینا چاہتے, کل تم نے حساب تم نے دینا اپنا, تمہارا حساب تمہارے بھائیوں نے نہیں دینا. تمہارے پاس جو رقم زیادہ آئی ہے نکالو اور دے کر آؤ, پہنچا کر آؤ. اچھا, اب کچھ مسائل ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں, والد صاحب فوت ہوئے, اس وقت بہنیں زندہ تھیں, بھائی بھی زندہ تھے, وراثت تقسیم نہ ہو سکی, کافی عرصہ گزر گیا, بہنیں فوت ہو گئیں, ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ فوت ہو گئے. اب وہ کن کو دیں؟ حصہ تو ہے ان کا, وہ مرے گا نہیں, جب تک پہنچے گا نہیں ان تک وہ نہیں مرے گا. قیامت والے دن پھر زندہ کھڑا ہوگا, وہ دینا پڑے گا. 5 بھائی ہیں, 5 بہنیں ہیں, ان میں سے 2 فوت ہو جاتی ہیں وراثت کی تقسیم سے پہلے, ان کی جو اولاد ہے ان میں تقسیم کریں گے آپ. اسی تناسب سے کہ یہ 2 بہنوں کی جو اولاد ہے, اس اولاد کو اپنی اپنی ماں سے کیا کیا حصہ ملتا تھا, کیسے بنتا تھا, وہ دیں گے. ان کے خاوندوں کو کیا حصہ کیا بنتا تھا وہ بھی دیں گے. این جیسے شریعت کی جو قوانین ہیں شریعت کے وراثت تقسیم کرنے کے, اس کے مطابق آپ تقسیم کریں گے. پہنچانا ہے پھر بھی, چاہے ان کا پڑپوتا ہو, سڑسوتا ہو, 4تھی نسل ہو, 5ویں 6ٹھی 7ویں نسل ہو, آپ نے پہنچانا ہے. کیوں؟ ذمہ آپ کے تھا. سوال, ادھر سے بھائی بھی فوت ہو گئے ہیں, بہنیں بھی فوت ہو گئی ہیں, دونوں فوت ہیں, ان سب کی اولاد ہے. بھائیوں کی جو اولاد ہے ان پر لازم ہے اپنے اپنے باپ کا قرض پورا کریں. ان پر کیا ہے؟ لازم ہے اپنے اپنے باپ کا قرض پورا کریں, ورنہ جان نہیں بخشی ہوگی. یہ حق قائم رہے گا. مزید اس وقت جب والد صاحب فوت ہوئے, اس سے پہلے کچھ بہنیں فوت ہو چکی تھی, ان کو وراثت میں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ ہاں, شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو والد کی زندگی میں زندہ نہیں تھا
اس کو یا اس کی اولاد کو وراثت نہیں ملے گی. لیکن یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے، خاص کر جب بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے اور اس کی آگے یتیم پوتے ہوں. پوتے یتیم ہیں، دادا جی زندہ ہیں. پوتے یتیم ہیں، دادا جی زندہ ہیں. اب یہ پوتے اپنے دادا کے وارث بنتے ہیں یا نہیں بنتے؟ نہیں بنتے، شریعت بار سے نہیں بنتے، کیونکہ ان کا باپ فوت ہو گیا. اور اس کے جو ورثاء ہیں مزید دوسرے موجود ہیں بڑے، یعنی ان پوتوں کے جو چچا ہیں یا تایا ہیں وہ موجود ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ان کو دادا کی وراثت میں سے نہیں ملے گا. لیکن دادا ان کے لیے وصیت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وارث نہیں ہے. جب وارث نہیں ہے تو ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. یہ ایک نقطہ ہے سمجھنے والا کہ اگر آپ کی اولاد میں سے، جانا تو ہر کسی نے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، دین اور ایمان کے ساتھ صحت کے ساتھ زندگی دے. اگر کوئی آپ کا بیٹا آپ کی اولاد میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اور آگے اس کی اولاد ہے تو زندگی میں ان کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اب آپ کے وارث نہیں بنتے. وارث نہیں بنتے تو آپ ان کے لیے وصیت کر سکتے ہیں. تو اپنے یتیم پوتوں کا خیال لازمی کرنا، اور اگر والد سے یہ کام نہ ہو سکا تو کم از کم جو چچا ہیں، جو تایا ہیں، ان کو لازمی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے یتیم بھتیجے ہیں، لازمی ان کو خیال کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت میں ٹیسٹ ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے تھے جی شریعت نے یتیم پوتوں کو کیوں نہیں دی جی وراثت؟ شریعت نے اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا خون ٹیسٹ کرے کتنا گرم ہے، ٹھنڈا ہے گرم ہے تمہارا خون. وصیت کا دروازہ کھلا، لیکن سوال ان کا ٹپیکلی یہ ہے کہ وراثت کیوں نہیں دی؟ تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ وراثت اس لیے نہیں دی تاکہ تمہارا ٹیسٹ ہو کہ تمہارے اندر کتنی انسانیت ہے، تمہارے اندر کتنی انسانیت ہے کہ تم اپنے یتیم بھتیجوں کا خیال کتنا کرتے ہو. تو بھائیو، خلاصہ کلام آخری 3 منٹ میں یہ ہے کہ ہماری بہنوں کی محبت آج بھی بھائیوں کے ساتھ مسلمہ ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی آتی ہے، ملتی بھی ہے، ہم محسوس بھی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہم بھائیوں کی دل آزاری یا بے رغبتی یا ہماری لا تعلقی بہنوں سے اتنی زیادہ ہے جتنی بہنوں کی ہمارے ساتھ محبت ہوتی ہے. جتنی وہ محبت کرتی ہیں اتنی ہمارے بھائیوں کے دلوں میں بے رغبتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس بے رغبتی کو ختم فرمائے اور ہمیں بہنوں کی جو محبت ہے اس کا صلہ شریعت کے مطابق دنیا میں بھی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے. بھائیو، یہ جو بہنوں کی وراثت ہے، یہ جو بہنوں کی محبت ہے، یہ شریعت نے رکھی ہے، یہ فطرت نے رکھی ہے. یہ نہ میں نے، نہ آپ نے، نہ کسی ایرے گہرے نے بتلائی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں، یہ لفظ یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنے آپ کو مواحد کہتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی پاسداری بھی، ایک ایک حکم کی تعمیل بھی اسی طرح سے عملی طور پر اپنی زندگی میں دکھانی ہوگی جیسے ہم مواحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں جی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تو بھائیو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ بہنوں کو حصہ دو، ہم نہیں دیتے. ہم نے کس کی اطاعت کی ہے؟ اپنے نفس کی ہے. افمن اتخذہ ہوا،
افمن اتخذ الہہ ہوا، کیا وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے، کیا اس کی کامیابی کبھی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اپنے نفس کی پیروی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نفس نے ہی کہا ہے نا، میرے دل نے ہی کہا ہے نا کہ بہنوں سے یار معاف کروا لو۔ تو بھائیو، اگر ہم موحد ہونے کے دعوے دار ہیں تو پھر ہمیں بہنوں کو حصہ پورے کا پورا ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا، وگرنہ یہ ہمارے صرف زبانی جمع خرچ ہیں، ہمارا عمل اس بات کی توثیق نہیں کرتا کہ ہم موحد ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بھائی الگ بہن سے کرے تو اس میں بھی حصہ بہن کا ہو سکتا ہے؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ باپ بھائی اکٹھے ہیں اور لیکن بھائی الگ بزنس کر رہا ہے، دیکھیں دو الگ بزنس کر رہے ہیں تو اس میں سے کیسے ہے؟ ٹھیک ہے، بھائی کا سوال ہے کہ کاروبار بھائی کا ہے، بھائی نے محنت کی ہے، بھائی نے کمایا ہے اور بھائی کی ملکیت ہے وہ، تو کیا بھائی کی اس ملکیت میں سے بہن کا حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ دیکھو، بہن کو صرف اس وقت حصہ بنے گا بہن کا جب بھائی کی اولاد نہ ہو، جب بھائی کی اولاد نہ ہو۔ اگر بھائی کی اولاد ہے تو پھر وہ سارے کا سارا معاملہ والدین اور اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، بہن بھائیوں کی طرف وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بہن کو بھائی کی وراثت جو دولت ہے، ملکیت ہے، اس میں سے اس وقت حصہ ملے گا جب بھائی کی اپنی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اولاد نہیں ہے تو پھر وہ مال اس بھائی کے والدین اور بہن بھائیوں اور بیوی میں تقسیم ہوگا۔ جی، زیادہ سے زیادہ سوال ہے کہ زیادہ سے زیادہ وصیت کی مقدار کتنی ہے؟ 1/3۔ 100 روپے ملکیت ہے ٹوٹل، 100 میں سے 1/3 جو ہے زیادہ سے زیادہ وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور وارث کے لیے وصیت کا کوئی تصور نہیں ہے، اگر کوئی وارث کے لیے وصیت کر بھی جائے تو وہ نافذ نہیں ہوگی۔ جی، بھائی چاہے باپ سے بھی پیسہ لے کے بزنس کر رہا ہے تو بھی وہ بھائی باپ سے ہی پیسہ منا لے کے بزنس کریا، قرضہ لیا ہے، ایسا نہیں خالی کیسے؟ باپ تو بیٹے کو دے سکتا ہے نا، تو قرضے کے بغیر بھی ₹1,00,000 میں بزنس کے لیے دے دیا ہے اور اس میں بزنس کر رہا ہے، اس کو کیا؟ اس ₹1,00,000 کا مالک کون ہے؟ اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ تو وہ والد صاحب کی ملکیت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ والد صاحب کی ملکیت، والد صاحب کی ملکیت میں جو چیز ہے جس کی زکوٰۃ والد صاحب پر لازم ہوتی ہے، والد صاحب اس کی زکوٰۃ دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن لازم والد صاحب پر ہی ہوتی ہے، تو وہ مال جو ہے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا۔ باپ کی زندگی میں نا تمام بھائی مشترکہ ہیں، اکٹھے ایک ہی گھر ہے، ایک ہی کھانا پینا ہے، اور باپ نے پیسے ایسے بھی نہیں 1,00,000 ایک بیٹے کو دیے ہیں تو بیٹے اور بیٹیوں کو سب کو دیے، یعنی ایک مشترکہ سسٹم چل رہا ہے، اس میں تو بھائی اپنا علیحدہ اکاؤنٹ نہیں کر سکتے، یہ کرے گا؟ دوبارہ سوال کیجیے گا۔ باپ نے ہاں بیٹا بڑا ہے، دوسرے بیٹے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا سارا ساتھ لگایا ایک بڑے بیٹے کو، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں پیسے دیے، کاروبار کیا اس نے، کاروبار کیا، ٹھیک ہے، باپ بھی کچھ ٹائم دیتا ہے، یعنی مل جل کے ایک کام چل رہا ہے، صحیح، زیادہ ایفرٹس بیٹے کی ہوتی ہے کیونکہ جوان ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ اب دوسرے بھائی ہیں وہ کوئی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پھر وہ آگے ہیں، اب یہ سسٹم تو مشترکہ ہے، صحیح ہے۔ تو کیا اس میں یہ وراثت رہے گی یا وہ بیٹا اپنا دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ میرا ہے؟ یہ دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان ڈیلنگ ہے، کاروباری شراکت ہے۔ یہ آپ باپ کی جگہ کوئی اور آدمی رکھ دیں، وہاں پر باپ کی جگہ کوئی اور آدمی رکھ دیں اور پھر دیکھیں کہ ان کی ڈیلنگ کیا تھی آپس میں۔ جو ڈیلنگ اس وقت ان کی تھی اس کا اعتبار ہوگا۔ باپ کہتا ہے، وہ آدمی کہتا ہے کہ یہ 1,50,000 لو، جو فائدہ ہوگا مشترکہ ہوگا۔ نہیں ہوتی، ہونی چاہیے،
یہ نہیں ہوتی, اسی وجہ سے بعد میں وہ بھائی دعویٰ کر جاتے محنت تو میں نے کی ہے ساری. ہونی چاہیے یہ چیزیں واضح ہونی چاہیے, اور واضح نہ ہونے کی وجہ سے اختلافات بنتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے بات بیان کی کہ 1 لاکھ روپے اگر ایک بیٹے کو دیا ہے, سب کو تو نہیں دیا اس نے. ہاں یہ بھائی یہ ٹپکلی سوال ہے. دیکھیں جو ہدیہ ہوتا ہے جس میں برابری کا برابر رکھنا ضروری ہے, وہ ہے جو کسی کی ضرورت کے بغیر دیا جائے, ضرورت کے بغیر. مثلا 5 بیٹے ہیں, ایک بیمار ہو گیا, علاج ہے اس کا اور خرچہ ہوتا جا رہا ہے, باقی 3 کہیں جی ابا جی آپ ہمارے بھائی پہ خرچ کر رہے ہو, علاج کروا رہے ہو, ہمیں بھی دو. اور یہ ایسے مطالبے آتے ہیں, سوالات آتے ہیں ایسے. یہ مطالبہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے غلط ہے؟ غلط ہے. کیوں؟ جو ایک بھائی پر خرچہ ہو رہا ہے وہ اس کی مجبوری ہے اس وقت. اسی طرح ایک بھائی پڑھ رہا ہے, ایک کاروبار کرتا ہے, اور باقی جو ہیں ابھی چھوٹے ہیں. اب جو پڑھ رہا ہے اس کی فیس بہت زیادہ ہے, 1.5 لاکھ روپے سالانہ اس کی فرض کریں فیس ہے اس کی. اب 1.5 لاکھ اس کو جو دیا جا رہا ہے, باقی 3 بھائی کہہ سکتے ہیں ابا جی ہمیں بھی دو 1.5 لاکھ, جی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ یہ ضرورت ہے اس کی تعلیم ہے. اسی طرح شادی ہے, شادی پر خرچہ ہوا, یہ ضرورت ہے. اب جو چھوٹے بچے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے ابا جی آپ نے ہمارے بھائی کی جب شادی کی تھی اس وقت 7 لاکھ خرچہ کیا تھا, آپ ہمارے پر آپ خرچ نہیں کر رہے. یہ ان کا مطالبہ صحیح نہیں ہے. ہاں اس وقت جو والد کی کنڈیشن ہے, مالی صورتحال ہے, اس کو دیکھا جائے گا, اس کے مطابق وہ شادی پر خرچہ کرے گا. بچے یہ نہیں کہہ سکتے ابا جی بڑے بھائی کی شادی پر اتنا مت لہذا ہماری شادی پہ بھی اتنا کرو. نہیں, یہ غلط بات ہے. یہ سوال ہے کہ اگر والد صاحب 10 یا 12 سال پہلے فوت ہو چکے ہوں, 3 کی تو زمین کی موجودہ قیمت لگائی جائے گی تو گزرے ہوئے وقت کا کیا کیا جائے گا, یا 12 سال پہلے کی قیمت لگائی جائے گی تو اس دوران جو فائدہ اٹھایا گیا ہو اس کے حساب میں خدا نخواستہ کمی بیشی ہو جائے تو بشرطے کہ اللہ تعالیٰ حساب کیا ہوگا. دیکھیں بھائی, کسی بھی چیز کی تقسیم ہے نا, اس کی کرنٹ ویلیو دیکھی جاتی ہے. ادائیگی ہے کوئی بھی چیز کی, کسی بھی چیز کی, اس کی کرنٹ ویلیو دیکھیں گے. مثلا آپ کی دکان میں مال پڑا ہوا ہے 10 لاکھ کا, جو آپ نے پرچیز کیا تھا, جو آپ نے پرچیزنگ کی تھی وہ 10 لاکھ کی پرچیزنگ تھی, وہ 2 سال پہلے تھی. موجودہ لاس ہو گیا ہے, مارکیٹ ڈاؤن ہے جیسے آج کل یہاں معاملات ہیں. اب وہ 10 کا نہیں ہے 6 کا ہے وہ مال, مارکیٹ ویلیو اس کی 6 ہے, تو زکوٰۃ آپ 6 پر دو گے 10 پر؟ جی 6 پر. کیوں؟ ہم نے کرنٹ ویلیو دیکھنی ہے. الٹ کر لیں, پرچیزنگ آپ نے 6 کی تھی لیکن اس وقت ویلیو بڑھ گئی ہے, اب 10 ہو گیا, زکوٰۃ کتنے کی دیں گے؟ 10 کی دیں گے. تو اعتبار کس کا ہوا, کرنٹ ویلیو یا پرچیزنگ ویلیو؟ کرنٹ, جو موجودہ حالت ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز آپ نے تقسیم نہیں کی, وراثت کی کوئی بھی چیز تقسیم نہیں کی, تو جس وقت تقسیم کرنی تھی وہ وقت گزر گیا. آپ نے موجودہ ویلیو دیکھنی ہے, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. اور مثال لیں, ایک حاجی آپ کے پاس آیا یہاں پر, کہنے لگا یار مجھے نا ریالوں کی ضرورت ہے تو میں آپ کو روپے جو ہے نا پاکستان میں دے دوں گا. ہوتا ہے نا ایسے, بہت ہوتا ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں یار کرو ایسے, ایسے ہی کرتے ہیں. ہاں کرتے ہی ایسے ہیں. اچھا اب حاجی صاحب کو آپ نے 1000 ریال دے دیا, ٹھیک ہے. اب حاجی صاحب جب آپ کو پیسے دیں گے کس ویلیو کے اعتبار سے دیں گے؟ اس وقت جس دن دیں گے, آج دیں, کل دیں, پرسوں دیں, سال بعد دیں, جس دن دیں گے اس دن کی ویلیو دیکھی جائے گی کہ آج ریال کا ریٹ کیا ہے. 1000 ریال آپ نے دیے, وہ حاجی صاحب پاکستان کے 2 ہفتے کے بعد مارکیٹ جائیں گے, وہ کہیں گے جی مجھے 1000 ریال چاہیے. کیا کہیں گے؟ مجھے 1000 ریال چاہیے. وہ آگے کہتے ہیں جی 27,000 دے دیں. وہ 27,000 اٹھا کر آپ کے کسی جاننے والے کو آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کے گھر دے دیں. وہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ انہوں نے
1000 ریال دیے. کیوں؟ ادھر کتنے کا مل رہا تھا؟ 27,000 کے مل رہے تھے نا 1000 ریال, اور آپ نے یہاں پر 1000 دیے تھے, تو وہ گویا کہ 1000 ریال انہوں نے وہاں پہنچا دیے. تو اعتبار کس چیز کا ہے؟ موجودہ ویلیو. اس وقت کیا ہے؟ ماضی نہیں. اچھا, بعض کچھ شاطر ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جی 2 سال پہلے ہماری زمین تھی, اس کی ویلیو تھی 10 لاکھ, ٹھیک ہے. اب یہ جو 10 لاکھ تھا اس وقت اس کا سونا 5 تولے آتا تھا, لہذا ہمیں 5 تولے سونا آج دو. نہیں, غلط. بھائی اس وقت جو زمین کا ریٹ لگا تھا سونے میں لگا تھا, روپوں میں لگا تھا, ٹھیک ہے. اور موجودہ ویلیو کیا ہے؟ بس وہ دیکھو, زمین کی قیمت آج لگاؤ چاہے کم ہے زیادہ, جو ویلیو بنتی ہے ادائیگی ہوگی. سونے کو بیچ میں نہیں گھسیٹنا. اگر گھسیٹیں گے تو یہی بات ان پر الٹ کر دیں, یہی بات ان پر الٹ کر دیں. جیسے وہ کہہ رہا ہے نا کہ جی اس دن جو ہم نے سونا دیا تھا, جو ہم نے پیسہ دیا تھا اس وقت سونے کی قیمت تھی, تو ان سے کہ بھائی آپ نے سونا دیا تھا, روپے دیے تھے, تو پھر روپے لو نا. اب آپ کہیں جی نہیں جی اب میں نے روپے دیے تھے مجھے ریال دو. نہیں بھائی, آپ نے روپے دیے تھے نا, روپے لے لو. ہاں, اگر آپ کی بات طے یہ ہوئی تھی کہ دوں گا میں روپے, لوں گا میں ریال, اور اتنے عرصے بعد ہوگا, تو کرنٹ ویلیو دیکھی جائے گی, موجودہ صورتحال کیا ہے. جی کسی اور بھائی کا سوال؟ جی جی کہ یہ جو 10 یا 12 سال بیچ میں گزر گئے, جی یہ تو انہیں کی تھی, بہنوں کی تھی وہ, جی جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اب اس کی وہ جو بیچ میں اس سے استفادہ کیا گیا, جو زمین سے استفادہ کیا, جی جی تو یہ تو ان کا حق کھایا گیا, بالکل. ادائیگی کریں گے وہ, اس کی ادائیگی کریں گے. یہ پلس وہ, جی بالکل, یہ دونوں چیزیں پھر ان کو دینی پڑیں. ایسی ہے, اتنا وہ بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے, کیونکہ ان کا حق ہے, وہ بھی ان کا حق ہے. اور اگر اس دوران یہاں پر ایک دقیق مسئلہ آ جاتا ہے, لاس ہوتا ہے درمیان میں, نقصان ہوتا ہے, زمین تو استعمال کی ہے, اس کا کیا بنے گا؟ یہ سوال ایک ایسا ہے جس میں میں جواب دینے کی سکت نہیں رکھتا. معافی کا جی جی عبداللہ بہادر رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کیا کرتے تھے جی جی کہ جب بھی معافی کی باری آتی ہے تو بہ نہیں کرتے کہ بھائی معاف کر دینا. تو دنیا میں ایسی مثال تو ہو جی جی پاکستان میں ایسی. یہ جو جہیز کا مسئلہ آتا ہے, شادی کروا دی تھی بہن کی ہم نے, تو سوال ہے بھائیوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں نا, وہ فری میں ہوتی ہیں, وہ عرض سیل لگی ہوتی ہے کہ بھائی آؤ جی بھائیوں کی شادی کروا لو فری میں, شادی کرتے ہیں بلکہ اچھا پھر جی پہلے گھر بھی لیتے. پھر اس کے علاوہ بہنوں کی شادی میں زیادہ خرچہ ہوتا ہے یا بھائیوں کی شادی میں؟ تو پھر وہ مائنس کرو نا. کبھی کسی نے مائنس کیا؟ بہن کا جہیز ہی ہمیشہ مائنس ہوتا ہے, بھائی کی شادی میں آنے والا خرچہ کبھی مائنس نہیں ہوا. سمجھ آئی نا؟ کما کر دے دیا نا, تو پھر اب رونا کس چیز کا ہے؟ دے دیا نا, بات سمجھے بھائی, دے دیا بس بات ختم ہو گئی. نہ دیتے کس نے کہا تھا دیا؟ بھائی آپ نے دے دیا تو اس میں بہنوں کا کیا قصور ہے؟ اصل مدعا تو یہ ہے کہ ہم نے شادی کروا دی تھی بہن کی. بھائی تمہاری شادی بھی تو کروائی ہے تمہارے باپ نے, وہ فری میں ہوئی ہے. جی کسی اور بھائی کا سوال؟ ایک باپ کا بزنس ہے, جی جی اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ ہیں, زمین ہے, بیٹے اس کو سنبھال رہے ہیں, تو جب تک وہ باپ ہو تو جب تک وہ بیٹے کام کر رہے ہیں, تو ان کا حساب کیسے ہے؟ دیکھیں اس میں حساب کتاب جو کاروباری شراکت ہے نا اس کے اعتبار سے ہوگا. میں نے عرض کی ہے پہلے مثال میں کہ جو باپ اور بیٹے کے درمیان ڈیلنگ ہو رہی ہے اس میں باپ کو نکال کر کوئی اور آدمی رکھ دیں. اب دیکھیں کہ ان کے آپس میں ڈیلنگ کیا ہونی تھی اس کاروبار کی, اس طرح سے ڈیلنگ ہو, تحریر ہو, لکھا ہو معاملہ, مسائل پیدا نہیں ہوتے.
मेरे बाप की जमीन है जी वो बड़ा बेटा संभाल रहा है वो छोटे हैं जी बाप की जमीन है जी उसमें वो बड़ा बाप संभाल कर वो जमा करते हैं पैसे जी जी। उसका मसला है कि ये देखिए उसमें तय किया जाए कि बेटे जो काम कर रहे हैं ये शराकत पर कर रहे हैं या इनको तनख्वाह देनी है, क्या करना है, ये मामला तय वाज़ेह की रहे, फिर मसाइल पैदा नहीं होंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना, मसाला नहीं होना चाहिए। बेटा अपने मिलकर देखें जब बात आती है ना स्ट्रेट फायर की या बिल्कुल तलवार की तरह सीधा रहने की, तो फिर मामला ये शुरू से तय होने चाहिए। और अगर आपस में एक दूसरे का तर्स है, एक दूसरे का ख्याल है, किसी की हक तलफी नहीं है, तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये ज़रूरत तब बनती है जब सारे लालची हों, सारों के अंदर कुर्बानी का जज्बा हो ना, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हत्ता कि जो आप कारोबार करते हैं उसमें भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप लिखो, तभी बनती है ना ज़रूरत जब झगड़ा होता है। वो कहता है जी मेरे तो इतने बनते हैं, वो कहता नहीं तुम्हारे इतने नहीं बनते। और अगर वो मामला अच्छा भाई मेरे कितने बनते हैं, यार मेरे पास यही हिसाब है, देख लो आप, अगर इसमें कोई कमी कोताही है तो बता दो, तो ठीक है आपने कर दिया ठीक है, तो मसला ही नहीं है। ऐसा होता है ना, बड़े भाई जो है छोट बाप मर जाता है या जिंदा भी है काम नहीं करता, बड़े भाई सारा काम करते हैं, पाल पोसते हैं, भाइयों को पढ़ाते हैं, जी जी करते हैं। इस वजह से वो कहते हैं अभी हिस्सा भी बराबर ले रहा है, जबकि कमा के मैंने इनको खिलाया। नहीं देखो, कमा कर उसने खिलाया किस लिए, ठीक है, इसका अजर उसने अल्लाह से लेना था या बाप से? फैसला तो हो गया ना, फैसला तो हो गया। फिर भाइयों से ये ना, भाइयों को फिर ये कह कर ना पाले कि मेरे भाई हैं, यही कह के बांधे यार ये बाप छोड़ गया, मर गया, हमारे लिए मुसीबत छोड़ गया, हम पाल। अगर ये लफ्ज़ वो कहता है कि मुसीबत है, तो भाई शुरू दिन से अपने हिसाब खाते अलग अलग रखो, शुरू दिन से, बजाय इसके कि तुम उनकी बीवियों पर ब्लेम डालोगे। जब से ये आई हैं उस वक्त हमारे भाइयों के दरमियान मुनाफरत फैल गई है, शुरू दिन से ही अपने अपने खाते अलग अलग कर लो। अच्छा बाप की जमीन है जी, लेकिन बाप को डर है कि मेरे बेटे अपने बहनों को नहीं देंगे तो क्या करना। अपनी जिंदगी में अगर तकसीम करना चाहता है तो बराबर तकसीम करके जाएगा, बहनों और भाइयों को, यानी बेटों और बेटियों को बराबर तकसीम करके देगा। लेकिन उसको डर है कि विरासत के बाद उनको नहीं देंगे, तकसीम नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन वो वसीयत करके कि इनको इतना देना है नहीं, हाँ ये कह जाता है कि मेरी बेटियों का इतना हिस्सा बनता है, ये तुमने देना है, ये तुमने, यानी ये वसीयत कर जाता है कि तुमने शरीयत के अहकामात को लागू करना है। तो ये वो वसीयत नहीं है जो मना है, ये वो वसीयत नहीं है जो मना है, ये तो ऐन शरीयत के मुताबिक है। जी इसी मौजूद के ऊपर कोई छोटा सा किताब से हम चाह रहे हैं कि इसका पूरा एक जो है ना कोर्स करवाया जाए, इसमें सारी बातें आ जाए, एक ही दरस में ये सारा कवर होने वाला नहीं। ये ना मैं कवर करना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि बहनों को हिस्सा देना है, ठीक है, असल में ठीक है, बात ठीक है। असल में ना इस चीज़ के साथ ना कई चीज़ें रिलेटेड हैं, वरासत के मसाइल हैं सबसे पहले तो, और वरासत के मसाइल एक दफ़ा पढ़कर समझ तो आ जाते हैं, जब तक अमल ना हो, उसको रिपीट ना हो, भूल जाते हैं वो। आप इसके लिए अबू नुमान बशीर साहब की किताब है इल्म वरासत, दारुस्सलाम की छपी हुई है, आप वो ले सकते हैं, उसमें मुकम्मल वरासत के मसाइल मौजूद हैं। आखिरी सवाल है जी। ये सवाल ये है कि भाई बड़े हैं, उनकी शादियां हुई हैं, अलग हो गए हैं, अब बाप ज़ईफ है, भाई अलग है, और भाई साथ नहीं चाहते हैं, और उस भाई की इस्तात नहीं है, अगर जब वालिद अपनी जायदाद जमीन बेचकर उसकी शादी करना चाहते हैं औलाद की, तो क्या ये किस्सा करना है? देखें, आपने लफ्ज़ बोला शादी करना चाहता है, शादी ज़रूरत है या ज़रूरत है ना, और मैंने पहले अर्ज़ किया है जो ज़रूरत है उसमें वो बराबरी वाली बात नहीं होती। जो ज़रूरी अखराजात हैं, फ़ीस है, इलाज है, शादी है, इस तरह के दीगर जो ज़रूरी मामलात हैं, इलाज आ गया ना, इलाज, ठीक है, उसमें बराबरी नहीं होती। बाप जिंदा है,
सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके हाथ में है, बाप को इख्तियार है कि वो बेच कर खा जाए खुद, कोई नहीं उसको रोज खुदा। अल्लाह के रास्ते में दे दे, शरीयत एतबार से सही नहीं है सारी की सारी, क्योंकि बाद में बच्चे फिर गरीब हो जाएंगे, उनके पास कुछ नहीं होगा। जो सवाल आपने किया है कि बाप अपने किसी बेटे की शादी करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई ममानत नहीं, चाहे दूसरे फर्माबरदार हैं या नाफरमान हैं, कोई ममानत नहीं है जी। सुभानअल्लाह। जो विरासत की तो मुकम्मल, आगे जो अल्लाह ने तिल्क हदूदुल्लाह से दो आयतें शुरू की, उसकी थोड़ी सी शरह कर देना, वहीद जो बताई, और 5 मिनट क्योंकि खाना रास्ते में। अच्छा ठीक है, ठीक है। किसी ये आपके लिए मौका है कि मजीद अगर किसी का सवाल हो। जी जी। वालदा की विरासत आने तकसीम देखें, जब कोई मैयत फौत होती है ना, उस मैयत का रिश्ता रिश्तेदारों से कैसे बन रहा है वो देखा जाता है। ठीक है, आपने लफ्ज़ बोला वालदा, इसका मतलब है कि वो शादीशुदा है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी औलाद भी है। वालिदा तो तभी बनी जब औलाद हुई, और खामिन भी है। अब ये जो विरासत है ना, ये खामिन में और औलाद में तकसीम हो जाएगी। और अगर इनकी माँ बाप में से कोई जिंदा है, वालदा के माँ बाप में से कोई जिंदा है, उनको भी मिलेगा। ये 3 हिस्से बनते हैं, औलाद, खामिन और माँ बाप, इन 3 जगहों में जाती है विरासत। अगर किसी को कर्जा दिया हुआ जी, उस पर हम ज़कात कैसे? सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। कारोबारी हजरात बड़े सवाल ये करते हैं कि कर्जा किसी को दिया हुआ है या किसी से लेना है, या हम मकरूज हैं, तो उसकी ज़कात कौन देगा? सीधा सा जवाब है इसका, जो उस रकम का मालिक है वो ज़कात देगा। जो उस रकम का मालिक है वो ज़कात देगा। अच्छा, आगे अब इसकी थोड़ी सी तफसील है। बसा औकात कर्जा ऐसा होता है वो मरा होता है, और मार्केट में आमतौर पर ऐसा पैसा होता है जो अनरिकवर्ड होता है, उसकी उम्मीद नहीं होती कि वो मिल जाएगा। मिल भी जाता है बसा औकात, लेकिन ज़्यादा चांस ये होते हैं ये गया। तो ऐसे कर्जे के मुतालिक अहले इल्म ये कहते हैं कि जब वो मिल जाए ना, तो फिर उसमें से 1 साल की ज़कात अदा कर दीजिए। जब मिल जाए, मतलब 15 साल बाद मिला है, जितना मिला है उसमें से आप 1 साल की ज़कात अदा कर दें। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप पर जो वाजिब था वो अदा हो जाएगा। जी जी, सवाल है कि जो ज़मीन है, प्लाट हैं, उन पर ज़कात है या नहीं। सवाल, इस सवाल पर सवाल कि वो प्लाट किस लिए खरीदे गए थे। अगर तो वो खरीदे गए थे कारोबार की नीयत से, तो वो क्या है, वो माले तिजारत है। वो क्या है, माले तिजारत है। उसकी करंट वैल्यू देखी जाएगी, मौजूदा उसके रेट क्या है, और उसकी ज़कात अदा की जाएगी। और अगर वो रहायश के लिए आपने खरीदा है, अपनी रहायश के लिए, अपने बच्चों के लिए रहायश के लिए, तो उसमें फिर ज़कात नहीं आती। ये असासा बनाया है। देखिए, ये जो लफ्ज़ है ना, असासा बनाया है, ये तिजारत होती है लेकिन उसकी ताबीर ऐसी करते हैं कि मौलवी साहब को फंसा ले कई तरह। और भाई असासा, भाई सवाल ही है कि पैसा महफूज किया है कि नहीं किया, किया है ना, बात खत्म। तो सीधी तरह कहो रहा कि मैंने यार बेचने के लिए लिया है। आगे से फिर हम सवाल ये पूछ लेते हैं, ये मजीद निखारने के लिए, अच्छा ये बताया कि रेट बढ़ जाए क्या करोगे? रेट आपको बड़ा अच्छा मिल रहा है, असासा बनाया, रेट बड़ा अच्छा मिल रहा है, क्या करोगे? बेच देंगे, फिर ज़कात दो ना। ऐसा होता है ना कि रखे होते हैं, जिसमें दुकान बनाएंगे, कारोबार करेंगे, कारोबार करेंगे, यानी वो उस वक्त वो कारोबार के ऊपर ज़कात होगी या उस प्लाट पे? देखें, ये एक सूरत है, सवाल है, एक दुकान है, उस दुकान में आपका कारोबार चल रहा है, उस दुकान में आपका कारोबार चल रहा है, कारोबार आपका है उसमें कपड़े का, दुकान भी आपकी
ملکیت ہے. اب اس میں زکوٰۃ دکان کی جو قیمت ہے وہ بھی ملائیں گے اور جو کپڑا پڑا ہوا ہے وہ بھی ملائیں گے, یا دکان کو الگ رکھیں گے اور کپڑے کی قیمت کو دیکھیں گے؟ کیا کریں گے؟ یہ ذرا سمجھنے والا ہے, اس میں آپ کو بڑی ریلیز ملے گی. دیکھیں, مال تجارت جو ہے نا, مال تجارت وہ ہوتا ہے جس کی آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں. یہ آپ کی دکان ہے, اس میں آپ موبائل کا کاروبار کر رہے ہیں, تو کاروبار کس کا؟ آپ کا موبائل کا, دکان کا تو نہیں ہے نا. تو اس میں مال تجارت کیا ہے؟ موبائل. لہذا زکوٰۃ کس کی نکالیں گے؟ موبائل کی قیمت کی. اسی طرح کپڑا ہے, آپ دکان نہیں بیچتے لیکن دکان میں جو آپ کا کپڑا پڑا ہوا ہے وہ بیچتے ہیں, تو مال تجارت کیا ہوا اس میں؟ کپڑا. دکان تجارت نہیں ہے, لہذا جو دکان کی قیمت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. کس پر زکوٰۃ ہے؟ کپڑے پر. اچھا, ایک اور اسی کی مثال, دکان آپ کی ہے لیکن کرائے پر دی ہوئی ہے. دکان آپ کی ہے لیکن کرائے پر دی ہوئی ہے. اب زکوٰۃ کرائے پر ہوگی یا دکان کی قیمت پر؟ اختلف العلماء. ہاں جی, کرائے والے ہاتھ کھڑا کریں. اچھا, دکان والے آپ تو اب کھڑے نیچے کر دیں نا. ہاں, دکان والے. ہاں دیکھیں, آپ سمجھ لیں بات, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے ابھی بھی ہاتھ نہیں کھڑے کیے. اچھا, بات سمجھ لیں. آپ یہاں پر جو کاروبار آپ کا چل رہا ہے وہ کس چیز پر چل رہا ہے؟ دکان آپ بیچ رہے ہیں, آپ کی ملکیت میں ہے. بیچ نہیں رہے, آپ کی ملکیت ہے. جو اس کی آمدن ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے تجارت. یعنی اصل اس میں تجارت کیا ہوئی؟ کرائے پر دینا. یہ ہے اصل تجارت. دکان آپ کی باقی ہے, 1000 سال تک باقی رہے گی, آپ ہی کی رہے گی. تو اس میں پھر زکوٰۃ کس چیز پر آئے گی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ٹھیک ہے نا, کلیئر ہے. اچھا, اس میں پھر یہ دیکھنا ہے کہ جو کرایہ آپ کے پاس آ رہا ہے وہ سیو ہو رہا ہے یا خرچ ہو رہا ہے؟ ہاں, سیو ہو رہا ہے. اور وہ سونے کو دیکھیں گے چاندی کو؟ چاندی کو دیکھیں گے. اس کے برابر اگر آپ کے پاس مثلا فروری میں آپ کے پاس کرایہ آیا اور کرایہ پہنچ گیا, پہلے 25,000 ایک مہینے کا ہے, 25,000 دوسرے کا آ گیا, 50 ہو گیا. چاندی کا زکوٰۃ نصاب پورا ہو گیا نا, شروع ہے جی فروری سے. میری غلطی نکالنی ہے, میں غلطی کروں گا, یہاں پر غلطی نکالنی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے؟ ہاں, اور جو غلطی نکالے گا اس کو انعام ملے گا. ہاں ٹھیک ہے, تسی دیو, میں دے دیا گا. مینو کی نکال رہے. اچھا, فروری میں آپ کے پاس 50,000 اماؤنٹ ہو گئی اور وہ 1 سال تک آپ کے پاس جمع ہوتی رہی. اگلے سال جنوری کی 31 ہوئی اور سال پورا ہو گیا نا, ایک مہینہ زیادہ ہو گیا. میں نے جنوری کا ہے, یہ بھائی جو ہے نا, یہ آپ کو انعام ملے گا. 10 دن زیادہ کیوں ہوئے؟ قمری مہینہ. یہ میں غلطی کر رہا تھا. زکوٰۃ کا نصاب 365 دن ہے یا 354 دن؟ 360. ہاں جی, 3 کال ہو گئے. اب ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. 365 دن اس کا نصاب ہے, ہاتھ کھڑا کریں. جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب 365 دن ہے, کوئی نہیں. 360 دن, 2 3 4 5 6, ہاں جی 354 دن. یار جمہوریت کا دور ہے, لہذا چون ہی ماننا چاہیے. دیکھیں بھائی, اصول اس میں یہ ہے, اعتبار قمری مہینوں کا ہے, ہجری مہینوں کا, چاند کا.
اور چاند کے جو مہینے ہیں اس کے اندر جو سال کے دن ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 354. 60 نہیں ہوتے, 10 دن کا فرق آ رہا ہے نا. 354 سے کچھ گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں, کچھ گھنٹے. 354 سے کچھ گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں. لہذا فروری کو نصاب نہیں بنانا. کس مہینے کو بنانا ہے؟ اسلامی مہینے کو بنانا ہے. یہ غلطی ہے. ایک منٹ ذرا واضح ہو جائے, یہ بات مکمل ہو جائے کہ 354 دن کے بعد اگر آپ کے پاس جو کرایہ آ رہا تھا وہ 50,000 سے زیادہ پڑا ہے یا 40,000 جو اس وقت چاندی کا ریٹ ہے اس دن, 354ویں دن جو چاندی کا ریٹ ہے 52 تولے 52.5 تولے, اس کے مطابق آپ کے پاس کرائے کی مد میں پیسہ پڑا ہوا ہے یا کوئی اور پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, وہ ملانے پر نصاب پورا ہو جاتا ہے چاندی کا, زکوٰۃ آپ ادا کریں گے. جی اس میں یہ ہے ہاں جی, اگر کرائے پر ہے تو ایک مہینے کا کرایہ ملا 10,000, ٹھیک ہے, اگلے مہینے جو ملا ہے اس کی آگے ایک مہینہ زکوٰۃ دی جائے گی کہ اس کو بھی اسی مہینے میں شامل کیا جائے گا. اچھا یہ ٹھیک ہے, بالکل صحیح. یہ بھائی کا سوال سمجھے, بڑا بنیادی سا سوال ہے. یہ 5 مہینے جی, ٹھیک ہے, اس مہینے میں کرایا, اس میں آیا, اس میں آیا, اس میں آیا, اس میں آیا. اب یہ جو مہینہ ہے اس میں 10,000 25,000 ہے, میں ذرا مثال تبدیل کرتا ہوں, 25,000 ہے, اس میں آ گیا, پھر 25 آ گیا, کتنے ہو گئے؟ نصاب پورا ہو گیا, نصاب پورا ہو گیا نا. اچھا اب ان کا سوال یہ ہے کہ جو تیسرے مہینے میں 25 آ رہا ہے اس کا زکوٰۃ کا سال کب پورا ہوگا؟ اب مثلا یہ 50,000 میرا پورا ہوا ربیع الاول میں, یہ 25 آیا ربیع ثانی میں, تو اس کا سال اگلے سال ربیع ثانی میں پورا ہوگا یا ربیع الاول میں پورا ہوگا؟ یہ سوال ہے ان کا. جی جب 50 پورے, بہت بالکل ٹھیک ہے, جواب ان کا ٹھیک ہے. جب 50 پورے ہوئے ہیں اس دن سے آپ نے دیکھنا ہے کہ سال کا پورا ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ جو یہ ربیع ثانی میں جو 25 آیا ہے اس کا ذریعہ آمدن کیا تھا؟ دکان تھی یا وراثت میں ملا تھا؟ دکان, یعنی نفع ہے یہ آپ کے پاس, لہذا یہ اسی میں کاؤنٹ ہوگا. اگر یہ وراثت میں سے آپ کو ملتا ہے, وراثت تقسیم ہو رہی تھی, آپ کو 25 اور مل گیا, تو لہٰذا یہ جو 25 ہے جو وراثت میں ملا ہے اس کو آپ الگ سے سال کاؤنٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اگر اس چکر میں پڑیں گے نا تو آپ حساب نہیں رکھ سکیں گے. حساب رکھنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. ہر مہینے کا, ہر دن کا آپ کو حساب الگ سے نکالنا پڑے گا. سہولت کے لیے کیا ہے کہ آپ یوں کریں, آج نصاب پورا ہو گیا ہے, بس اگلے سال آپ دیکھیں آپ کے پاس اماؤنٹ کتنی ہے, سب کی زکوٰۃ دے دیں. جس کا سال پورا نہیں ہوا اس کی زکوٰۃ ایڈوانس ادا ہو جائے گی, اور جس کا پورا ہو گیا اس کی وقت پر ادا ہو جائے گی.